السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے دینی عزیز بھائیوں، رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. آئندہ مہینہ شعبان اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک. ہر ایمان والے مومن اور ایمان والیاں مومنہ ان کا شوق ہے رمضان، کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو وہ پائیں اور اس مہینے کے اندر خوب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی رضا حاصل کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. تو ہر مومن کا یہ شوق ہے، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی اپنی معرفت اور اپنی پہچان عطا کی ہے اتنا ہی ان کے اندر طلب زیادہ ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، تو ہم لوگوں کو بھی دعا کرنی چاہیے اللہ سے. یہ دعا ہمیں بتاتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ ہم دعا کریں، رمضان کو پانے کی دعا کریں، اپنی زندگی کے اندر برکت کی دعا مانگیں، تاکہ رمضان المبارک آئے تو اس مہینے کے اندر محنت مجاہدہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کریں. دنیا اور آخرت میں کامیابی، عزت کو حاصل کرنے کا دار و مدار محنت اور مجاہدے پر ہے، اور وقت پر کاموں کی ادائیگی اور ذمہ داری کے احساس کے ساتھ فرائض کو فوراً انجام دینا اور عزم و ہمت پر ہے. دنیا میں وہی لوگ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو وقت پر انجام دیتے ہیں. اسی سے روزی کا حصول، ملازمت، کاروبار، امتحان میں کامیابی، نیک نامی، شہرت، معاشرے میں محبوبیت اور لوگوں کا رجحان وابستہ ہوتا ہے. آخرت میں کامیابی، جنت کا حصول اور اللہ کی رضا کا پا لینا بھی اسی جذبے، نیک ارادے، اعمال، مجاہدہ اور ریاضت اور فرائض کو بر وقت ادا کرنا، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو پورا کرنے اور تندہی کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ اعمال صالحہ کا کرنا اور معاصی اور گناہوں وغیرہ سے اجتناب بھی اسی سے وابستہ ہے. اس کے مد مقابل سستی، ہمت کے مد مقابل سستی، کاہلی، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں بے بسی، احساس ذمہ داری میں کوتاہی، بد محنتی، بد عملی دنیا اور آخرت میں محرومی کا ذریعہ بنتی ہے. معاشرے میں سستی اور کاہلی، بے بسی اور کم ہمتی کا مرض روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. مرد، عورت، نوجوان، بچے، بوڑھے سبھی ان عادتوں میں مبتلا نظر آتے ہیں. دینی طور پر نماز میں کوتاہی، روزہ رکھنے میں سستی، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی میں کاہلی، حج کے فرضیت کے باوجود ادائیگی میں تاخیر، بچوں اور بچیوں کی شادی میں سستی، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صبح شام کی دعائیں اور دیگر دینی معمولات میں سستی، دینی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور علم حاصل کرنے اور پیش آنے والے مسائل کے بارے میں سوالات وغیرہ سے کوتاہی، موت کی تیاری، قبر، حشر اور آخرت کی تیاری وغیرہ جیسے اہم امور سے معاشرے کے اندر کوتاہی اور سستی وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. والدین کی خدمت، اولاد کی تربیت اور نگرانی، سرکاری نجی ملازمین کی اپنے فرائض منصبی اور ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی بھی یہ عام سی بات ہے. کام کو ٹالنا، صبح نہیں شام، آج نہیں کل، ابھی تو وقت ہے، دیکھ لیں گے، میری عمر ہی کیا ہے،
ذرا عمر گزرے گی تو اللہ کو بھی راضی کر لیں گے، ابھی دفتر درسگاہ مسجد جاتے ہیں، وقت باقی ہے، تھوڑی دیر میں تیاری شروع کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں اپنے ذہن کو بول کر کے سمجھا لیتے ہیں، ان باتوں کے ذریعے سے کاموں کو ٹال دیتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت عنوانات ہیں جو ہمیں سستی اور کاہلی کی جانب گامزن کرتے ہیں۔ سستی بڑھتے بڑھتے پھر بے بسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر کہتے ہیں مجھ سے کام نہیں ہوتا، مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں مسجد نہیں جا سکتا، میں 10 سال پڑھ نہیں سکتا، مجھے گھر کے علاوہ چین نہیں آتا۔ بعض لوگ تو یوں کہتے ہیں کہ گھر کے علاوہ باہر بے اطمینانی سی رہتی ہے، باہر طبیعت نہیں لگتی ہے۔ یہ کام سے بھاگنے کا ایک راستہ ہے، یہ محنت اور مجاہدے سے بھاگنے کا ایک راستہ ہے، ایک بہانہ ہے۔ مجھ سے دکان میں نہیں بیٹھا جاتا، ملازمت مشکل ہے، جیسی باتیں بے بسی کی علامت ہوتی ہیں۔ دنیاوی طور پر بھی سستی اور سست لوگوں کی کمی نہیں۔ جوانوں کی ایک بڑی تعداد محض سستی کی وجہ سے بے روزگار ہے، صرف سستی کی وجہ سے وہ روزگار نہیں پکڑ پا رہے ہیں، روزگار سے نہیں جڑ رہے ہیں۔ ذرا سی ہمت جواب دیتی ہیں بس کام چھوڑ دیتے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھروں میں حقیقی فاقہ پر مجبور ہیں۔ طالب علم تعلیم میں کوتاہی کی وجہ سے ناکام اور تعلیم سے محروم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ گھر کا دروازہ خراب ہے، بلب ٹھیک نہیں ہے، پنکھا کام نہیں کر رہا، چارپائی درست کروانی ہے، سبزی نہیں آئی، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، 10 منٹ باقی ہے، گھر والے چیختے چلاتے رہتے ہیں، اور صاحب ابھی کرتا ہوں، کل کر دوں گا، ہاں بس ہو جائے گا۔ بچوں کی فیس کرتے کرتے پورے گھر کو تکلیف میں مبتلا کرتے رہتے ہیں۔ سرکاری ملازم وقت پر دفتر نہیں پہنچ پاتے، فائلیں بند پڑی ہیں، مطالعے کی ہمت نہیں، فرصت نہیں، سرکاری اور نجی کام جمود کا شکار ہیں۔ یہ جتنے بھی کام وقت پر نہ ہونا یہ سستی اور کاہلی کا نتیجہ ہے۔ یہ سب امور سستی کی کارستانیاں ہیں جو بالآخر ملازم کو عزت اور روزگار سے محروم کر دیتی ہیں اور بے روزگار کو جان سے محروم کر دیتی ہیں۔ اگر اس کی سستی دور نہیں ہوئی اور کم ہمتی دور نہیں ہوئی، معاشرے کا ملزم بنا کر کے رکھ دیتی ہے سستی۔ تاجر اور صنعت کار دفتر جانے سے کتراتا ہے، سستی کی وجہ سے ماتحتوں پر چھوڑ دیتا ہے کہ ماتحت دیکھ رہے ہیں، نگرانی نہیں ہو سکتی اور اچانک معلوم ہوتا ہے کہ دیوالیہ نکل گیا۔ قرضوں کی وصولی میں کوتاہی، اسٹاک پر توجہ نہ دینا، سستی، کاہلی، گپ شپ، بے ضرورت مشاغل، بے ضرورت مشغلے، کام، عیاش مزاج شاہوں کو فقیر بنا رہے ہیں۔ بیشتر خواتین اور حضرات اپنی صحت سے متعلق سستی کا شکار رہتے ہیں، سستی کا شکار رہ کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دل، جگر، گردہ کے امراض، بیماریاں غفلت کی وجہ سے موت تک لے جاتے ہیں۔ آج دکھا لیں گے، کل دکھا لیں گے، معلوم ہے پوری کڈنی خراب ہو گئی، پوری کڈنی خراب ہو گئی، جسم کا پورا نظام سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے آج اور کل پر ٹالتے کیا ہوا، جسم کا پورا نظام خراب ہو گیا اور موت کے دہانے کھڑا ہے۔ مشاہدہ ہے کہ بہت سے حضرات چیک اپ اور ٹیسٹوں کے لیے کہا جاتا ہے تو سستی کی وجہ سے آج کل پر بات چلتے چلتے بالآخر معاملہ سنگین بیماری یا موت تک جا پہنچتا ہے۔ الغرض ہر شعبے میں سستی اور کاہلی کا راج ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی کاہلی اور سستی جیسی موذی امراض سے نجات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں میں ایک بہترین دعا منقول ہے۔ عن انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ میں عاجزی، سستی، بزدلی، بڑھاپے سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ طلب کر رہا ہوں، نیز زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اہل علم نے عجز اور کسل یعنی بے بسی اور سستی، بے بسی اور سستی میں فرق کو لکھا ہے۔ بے بسی کہتے ہیں قدرت کے نہ ہونے کو، یعنی کسی کام کے نہ کر سکتے، اس کو کہتے ہیں بے بسی۔ اچھے کاموں کے کرنے کو بوجھ سمجھنے کو، اس کو کہتے ہیں سستی۔ بے بسی کہتے ہیں کسی کام کو نہ کر سکنا، اور کام کو کر سکتے ہیں لیکن سستی کی وجہ سے بوجھ سمجھ کر کے نہ کریں، سستی کی وجہ سے نہ کریں، تو یہ ہے سستی، یہ ہے بوجھ سمجھ کر کے کسی کام کو نہ کرنا، یہ ہے سستی۔ اگر کام کرنے کی قدرت اور ہمت ہی نہ ہو تو یہ عجز ہے، اور اگر کام کرنے کی قدرت اور استعداد تو ہو، صلاحیت تو ہو، لیکن سستی کی وجہ سے بندہ کام نہ کرے یا کام کو بوجھ سمجھے تو یہ کسل ہے، اور اسی کو اردو میں سستی کہتے ہیں۔ اور جبن کہتے ہیں بزدلی کو، بزدلی جو اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں رکاوٹ ہو، اور بڑھاپے سے مراد ایسا بڑھاپا جس میں آدمی دوسروں کا محتاج بن جائے، ایسے بڑھاپے سے پناہ مانگا گیا ہے کہ جس میں ہم دوسرے کے محتاج بن جائیں، عقل و حواس کام کرنا چھوڑ جائیں۔ ان سب امور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ بلا شبہ سستی کامیاب زندگی کی دشمن ہے، جبکہ بے بسی کرب، حسرت اور کڑن سے عبارت ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا، اور یہ سستی ہی بے بسی تک لے جاتی ہے، سستی بے بسی تک لے جاتی ہے۔ آج سستی ہے اور کام کر سکتے ہیں لیکن طبیعت کی کسل مندی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، کام کرنے سے ہچک رہے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ وقت نکل جائے گا اور پھر بے بسی آ جائے گی، اس وقت کام کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر پائیں گے۔
اس وقت کام کرنا بھی چاہیں گے تو نہ کر پائیں گے، اور سستی نے پہلے وقتوں کو ویسے ہی خراب کر دیا ہوگا، زندگی کو ویسے ہی خراب کر دیا، تو بعد کے اندر اس کے لیے کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ کرتا رہے اور حسد کرتا رہے۔ ان امراض سے، ان بیماریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک ان بری عادتوں اور مہلک بیماریوں سے حفاظت فرمائے جو دین اور دنیا کی تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی سستی جیسے مرض کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے، سستی کو منافقین کا طریقہ بتایا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا مذبذبين بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا۔ یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے، سست ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا ہی یاد کرتے ہیں۔ یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاما ڈول ہیں، نہ پورے طور پر مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تمہیں اس کے لیے ہدایت پر آنے کا کوئی راستہ ہرگز نہیں مل سکتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور ان کے چندے قبول کیے جانے میں رکاوٹ کی کوئی اور وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کا معاملہ کیا، اور یہ نماز میں آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور کسی نیکی میں خرچ کرتے ہیں تو دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے، بعد میں خواستہ دل نہیں چاہ، بالکل بہت زبردستی کر کے جو خرچ کرتے ہیں۔ سورۃ توبہ میں سستی اور کاہلی کی ان الفاظ سے مذمت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو تو تم بوجھ ہو کر زمین سے لگ گئے؟ کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی پر راضی ہو چکے ہو؟ اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ دنیاوی زندگی کا مزہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر تھوڑا۔ اثاقلتم الی الارض، اس کی تفسیر میں اہل علم نے سستی اور کاہلی کو بیان کیا ہے۔ بعض لوگ توکل کا بہانہ کرتے ہیں، توکل کا بہانہ بنا کر ہاتھ پر ہاتھ رکھے گھر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کر رکھا، اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس طرح وہ اپنے اوپر سستی سوار کر کے عمل کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ بلا شبہ یہ بھی ایک دھوکہ اور شیطانی چال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو نصیحت فرمائی، تم میں سے کوئی بھی رزق کے طلب اور محنت سے ہٹ کر اللہ سے زبانی جمع خرچ کر کے رزق مانگتا ہوا نہ بنے۔ تم میں سے کوئی بھی رزق کے طلب اور محنت سے کنارہ کش ہو کر اللہ سے زبانی جمع خرچ کر کے رزق مانگتا ہوا نہ بنے۔ تم جانتے ہو کہ آسمان سے سونا برستا ہے اور نہ چاندی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی چند ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کام کاج نہیں کرتے تھے، کام کاج نہیں کرتے تھے۔ آپ سخت ناراض ہوئے اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے ہم متوکل ہیں۔ وہ کہنے لگے ہم متوکل ہیں۔ متوکل مطلب ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اللہ روزی دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، ہم متوکل ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل یہ ہے کہ دانا زمین میں ڈال کر پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو، وہ اسے اڑائے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اور کہو کہ روزی دینے والا اللہ ہے، تو روزی چل کر کے تمہارے گھر کے اندر تمہارے ہاتھ میں نوالا بن کر کے تمہارے منہ میں نہیں جائے گا، اس کے لیے تمہیں محنت اور مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو صدقات وصول کرنے کے لیے راستوں میں بیٹھنے سے بھی منع فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں دن بھر پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا صبح اور شام کے وقت تلاوت کیا کرو، جبکہ دن کے اوقات میں کام کاج کیا کرو۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کون؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حسن اور حسین یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ نواسے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کو ان سے زیادہ سمجھنے والا اور کون ہوگا؟ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں دن بھر پورے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، تو آپ نے فرمایا صبح اور شام کے وقت تلاوت کیا کرو، جبکہ دن کے اوقات میں کام کاج کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو کوشش اور کام کرنے کے لیے بنایا ہے، اور پھر قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ معاش، معاش کس کو کہتے ہیں؟ معاش کہتے ہیں زندگی گزارنے کے جو سامان ہیں دنیا کے اندر، جو اللہ نے ہمیں یہ سانس چلتی ہوئی زندگی دی ہے، اس کے لیے جو سامان ہوتا ہے کھانے پینے پہننے اڑنے رہنے سہنے، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ معاش سے، اس کو معاش بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن جو بنایا ہے وہ روزی حاصل کرنے کا وقت اس کو قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے کام کاج کی وجہ سے سخت ہاتھوں کو دیکھ کر فرمایا یہ ایسا ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ کام کرتے تھے، کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے کہ ہاتھ سخت ہو گیا،
ہے نا, ہاتھ سخت ہو جاتا ہے سخت کام کرنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا ہاتھ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. ان باتوں سے یہ معلوم ہوا کہ سستی کاہلی دنیا اور آخرت کی محرومی کا ذریعہ ہے, جبکہ حرکت اور عمل برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. سستی کاہلی محرومی کا ذریعہ ہے اور حرکت اور عمل یہ برکت اور کامیابی کا ذریعہ ہے. فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے سستی حرام اور عذاب کی وجہ ہے, اور رزق کے حصول سے سستی یہ فقر اور غریبی کا ذریعہ ہے. علم سے طلب سے سستی جہالت کی وجہ ہے, اور صحت سے متعلق سستی یہ بیماریوں اور موت کا ذریعہ ہے. کاروبار میں سستی رزق سے محرومی کا ذریعہ ہے, کام کاج میں سستی عزت سے محرومی کا ذریعہ ہے. اہل علم نے سستی جیسے مہلک مرض سے نجات کے لیے روحانی اور دنیاوی علاج تحریر کیے ہیں. حضرات انبیاء علیہ السلام, صحابہ, اہل بیت کی سیرت کے مطالعے سے سستی دور کی جا سکتی ہے. سیدنا داؤد علیہ السلام زیرہ بنایا کرتے تھے. داؤد علیہ السلام جو بادشاہ وقت بھی تھے, حضرت داؤد علیہ السلام, اور ان کے بیٹے ہی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت عطا فرمائی تھی, ہے نا, چرند پرند ہر ایک پر ان کی حکومت تھی. تو بادشاہ وقت تھے, لیکن کیا کرتے تھے, زیرہ بنایا کرتے تھے, زیرہ سازی کا کام کرتے تھے, اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے تناول فرماتے, رات بھر عبادت بھی کرتے. آپ کے گھر میں دن رات کوئی نہ کوئی ذکر خداوندی اور عبادت میں مصروف ہوتا. ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کعبہ کی تعمیر فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی جہد اور مشقت اور کام سے عبارت ہے. آپ نے کسی بھی عمل میں سستی کو پسند نہیں فرمایا. سستی کو دور کرنے کے لیے صبح نماز کے لیے جلد اٹھنے, وضو کرنے اور ذکر کرنے کا حکم دیا. اس سے طبیعت میں دن بھر چستی رہتی ہے, ورنہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان سستی پیدا کر دیتا ہے, اور دن بھر طبیعت سست رہتی ہے. سستی سے بچنے کے لیے صبح جلد اٹھنے اور جلد کام شروع کرنے کی عادت ڈالنا بھی ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی. صبح جو کام شروع کیا جائے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی. جبکہ ہمارا کام جو ہے وہ کب شروع ہوتا ہے, ہمارا کام شروع ہوتا ہے آدھے دن کے بعد, اور کام کب تک جاری رہتا ہے, آدھی رات تک کام جاری رہتا ہے. جس وقت کو اللہ نے کسب کے لیے بنایا, کمانے کے لیے بنایا, تو اس کے اندر ہمارا کام شروع نہیں ہوتا, اس کے اندر ہم غفلت کے شکار رہتے ہیں. جس وقت کو برکت کی وجہ بنایا, برکت کا ذریعہ بنایا, اس وقت کے اندر ہم بے برکتی کا شکار رہتے ہیں, اس وقت کے اندر ہم سستی کے شکار رہتے ہیں. اور جس وقت کو آرام کا وقت بنایا, تو اس وقت کے اندر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, احرص علی ما ينفعك واستعن بالله, کہ نفع مند چیز کے حریص بن جاؤ, اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو اور بے بس مت بنو. تو یہ جو ہمارے اندر سستی, کاموں سے سستی, بعض لوگ آتے کہتے ہیں تبھی کام میں طبیعت نہیں لگتا, کوئی تعویذ بنا کر کے کوئی تعویذ دے دیجیے. بعض لوگ کہتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نوکری چھوٹ جاتی ہے, کوئی تعویذ بنا کر کے دے دیجیے. یہ تعویذ کا معاملہ نہیں ہے, یا یہ کہ دعا کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ خود اس کے اندر ایک کم ہمت چور بیٹھا ہوا ہے. جب تک وہ اپنی ہمت سے کام نہیں کرے گا, جب تک وہ اپنے اندر کی اس سستی کو اتار کر کے نہیں پھینکے گا, جب تک احساس اور شعور پیدا نہیں کرے گا, اس وقت تک اس کی حالت یہی بنی رہے گی, ہمیشہ کام چھوڑتا رہے گا اور بے روزگار گھومتا رہے گا. سستی اور بے بسی پر اپنا محاسبہ اور نفس کو ملامت کرنا چاہیے, اور یہ سوچنا چاہیے کہ لوگ محنت کر کے دین اور دنیا میں ترقی کر گئے. جتنے بھی لوگوں نے اس دنیا کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی جن لوگوں نے ترقی کی ہے, انہوں نے اپنی زندگی کے اندر محنت کیا ہے, مجاہدہ کیا ہے, تب وہ آگے بڑھے. یہ چیز نہیں ہے کہ خود اپنے آپ سے وہ آگے بڑھ گئے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے محنت کی اور ایک امپائر کھڑا کیا, دولت اکٹھی کی, اگر ان کی نسل کے اندر ان کی اولاد سست, کاہل, کمزور پیدا ہوئی, تو وہ سارے امپائر کو بیچ کھائے گی, سارا وہ فقیر بن جائے. تو اس لیے ہر شخص اپنے اندر ہمت پیدا کرے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرے, محنت کرے, مشقت اٹھائے, برداشت کرے, تب جا کر کے کامیابی ملتی ہے. سوچنا چاہیے کہ لوگ محنت کر کے دین اور دنیا میں ترقی کر گئے ہیں اور میں کیوں محروم ہوں. سستی کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت بڑی بڑی شخصیات کو اپنا نمونہ بنانا چاہیے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے محنت کی, وہ لوگ کس طرح سے محنت کر رہے ہیں. ان کی محنتوں اور مشقتوں کو ذہن نشین کرنا چاہیے. سست اور بیکار لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے. بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بیکار لوگوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اپنا ذہن بھی بیکاری کا بن جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی صحبت اور ایسے لوگوں کی مجلس سے بچنا چاہیے اور نیک سیرت لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اپنی خوراک میں توازن پیدا کر کے زیادہ کھانے, زیادہ سونے اور زیادہ بولنے سے بچنا چاہیے, کیونکہ یہ بھی سستی پیدا کرتا ہے.